سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد، اچھی اولاد والدین واسطے صدقہ جاریہ ہے، جدو اچھی اولاد اچھے کام کرے سی تے اس دا اجر والدین نو قبر وچ پہنچ سی۔ موطا امام مالک نے ایک روایت نقل کی ہے اور امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت نو تفسیر کبیر چ کوٹ کیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، دیکھیا ایک قبر تے شدید قسم دا عذاب ہو رہے ہیں، دردناک قسم دا عذاب ہو رہے ہیں۔ آپ بڑے افسردہ ہوئے، بڑے غمگین اور پریشان ہوئے، کتنا مجرم شخص ہے، کتنا سیاہکار ہے، کتنا بد کردار ہے، اپنے گناہ دی سزا مرن تو بعد قبر چ بھگت رہے ہیں۔ آپ تشریف لے گئے، کچھ ایام تو بعد واپسی آپ دا گزر اسے قبر دے قریب ہوئے، کیویں دن جس قبر تے پہلے شدید قسم دا دردناک قسم دا عذاب ہو رہی ہے، اسے قبر تے اللہ دی رحمتاں دی بارش ہو رہی۔ بڑی حیران ہوئی، کس بندے کیڑا کام کر لیتا، فوت نہ ہی ہو گیا، قبر چ موجود ہے، گناہ دی سزا بھگت رہی ہے، اس کی بخشش، اس کی نجات، اس کی مغفرت کیوں ہو گئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوچ رہے ہیں، حاطف غیبی چو آواز آئی، پیارے عیسیٰ علیہ السلام اس کی وجہ ہے یہ دو بندہ فوت ہویا نا، اس وقت اپنے پیچھے ایک معصوم بچہ چھوڑ گیا۔ آج معصوم بچے کچھ ہوش سنبھالے، ہاں اس کا لڑکپن ہے، بچپن ہے، مگر والدہ نے اس نو امام صاحب کو بھیجی ہے اور امام صاحب نے پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس معصوم بچے نے پاک زبان دنال جدو میرا نام نامی اس میں گرامی لیا ہے، اس وقت میری رحمت میں جوش آ گیا، میں گوارا نہیں کیتا جس کا باپ قبر عذاب دے رہے ہیں، آج اس کا معصوم پاک بچہ پاک زبان نال میرا نام پاک پڑے اور میں اس نے قبر عذاب دے ماں، میں سارا عذاب چاہ لیا کہ اپنی رحمتاں دی بارش بسا چھوڑی۔ ذرا سوچیا ہے کہ بندہ تا گنہگار آئی پر اس کی بخشش دا سامان کی بنیا، اس کی کامیابی دا سامان کی بنیا؟ ایک معصوم بچہ اس نے اللہ دا نام پڑھے ہیں، صرف نام پڑھیا سو حج ثواب نہیں سو پہنچایا، صرف والد دے فوت ہومن تو بعد، باپ دے انتقال کرن تو بعد اگر معصوم بچہ اللہ دا نام چاہے پڑھے، اللہ اس دے باپ دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر نیک اولاد والد دے مرن تو بعد قرآن پاک پڑھائے، آقا علیہ السلام دی نعت خوانی کروائے، درس قرآن دلوائے، درس حدیث دلوائے، ختم پاک پڑھیا جائے اور لنگر شریف دا اہتمام، خیرات دا اہتمام کیتا جائے، ثابت ہویا اس روایت تو یہ سارا ثواب مجتمع ہو کے جمع ہو کے مرن والے دی روح میں پہنچتا ہے۔ اگر خطا کارے تو اللہ معافی عطا فرما دیتا ہے، اگر پہلے بھی بخش ہوئے نا اللہ اس کے درجات بلندی فرما دیتا ہے۔ دوستان محترم، قرآن کریم دے وچوں میں سورہ الملک دی آیت نمبر 2 دا ادھا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ ہے اللہ فرما رہے کہ اللہ ہوئے جس نے موت اور زندگی نو تخلیق فرمایا ہے۔ موت نو کہیں پیدا کیتا ہے؟ زندگی نو۔ یا اللہ موت اور زندگی کیوں بڑھائی؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے لیبلوکم، صرف چیک کرنا چاہنا، صرف آزمائش کرنا چاہنا، صرف پیپر لبنا چاہنا، ایشکم تواڈے وچوں احسن عملا، احسن عمل کون کرتا ہے؟ احسن عمل تو کیا مراد ہے؟ علماء ظاہر نے یہ لکھیا نیک اعمال درست ہے، انہاں دا فیصلہ، انہاں دی ترجمانی تشریح درست ہے، مگر صوفی عظام فقہا بالخصوص محی الدین شیخ الاکبر علامہ ابن العربی علیہ رحمہ نے اس آیت پاک دی تفسیر بیان کی تھی، اور غوث العظم محی الدین الشیخ السید محمد عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ نے بھی تفسیر الجیلانی فرمائیں ایشکم احسن عملا تو اے مراد
اس ایت پاک نو کوڑ کیتا فرمایا اللہ فرما رہا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ فرمایا آسان عمل تو کے مراد ہے آسان نیک عمل نماز پڑھنا بھی نیک کام میں قرآن پڑھنا نیک کام میں روزہ رکھنا نیک کام میں حج کرنا نیک کام میں زکات دینا نیک کام میں کلمہ شریف پڑھیا خیرات کرنا یہ سارے کام چنگے تے نیک ہیں مگر آسن حسن حسین اور آسن آخری ڈگری ہے اس کا مطلب یہ ہے جتنے نیک اعمال ہیں جتنے اچھے کام ہیں تمام تو اعلیٰ تمام تو افضل تمام تو بالا عمل چاہتا ہے کیڑا فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ فرمایا آسان عمل ہے کہ بندے دا رابطہ دنیا دے وچ یا ذات مصطفیٰ نال بن جاوے تے یا ذات خدا نال بن جاوے جس دا رابطہ دنیا دے وچ ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑ گیا تے بن گیا رابطہ خدا جڑ گیا دنیا چ فرمایا اس کو چنگا عمل اور کوئی نہیں سبحان اللہ اور غور کرنا نماز دا مقصود ہی ہوئے روزے دا مقصود بھی ہی ہوئے حج زکات عبادت شریعت علم عمل ورد و وظائف تمام اعمال دا مقصود ہے کہ امتی دا رابطہ نبی نال بن جاوے اور بندے دا رابطہ خدا نال بن جاوے حضرت بہلول داناب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مرتبہ ایک بازار وچ کھڑے ایک شخص دا گزر ہویا اس پوچھیا حضور یہ بازار وچ تہاڈی آمد مبارکہ کی نہیں ہوئی ہے اتھے کیوں کھڑے ہو حضرت بہلول داناب علیہ رحمہ فرمائندن بھائی ساڈے ذمے ڈیوٹی ہک لگی ہے اسی بندیاں دی اللہ دے نال صلح کرنا رہے بندیاں دی اللہ دے نال صلح کرنا رہے اس شخص پوچھیا حضور پھر دسو چا آج نتیجہ کیا نکلیا کس ریزلٹ تے پہنچے ہو حضرت بہلول داناب علیہ رحمہ فرمائندن بھائی نتیجہ آج اے نکلیا ہے کہ آج اللہ منیندہ ہے پر بندے نہیں منیندے اللہ منیندہ ہے پر بندے نہیں منیندے کچھ عرصہ بیت گیا کچھ وقت گزر گیا کچھ ایام گزر گئے اس تو بعد اس شخص کا گزر ایک قبرستان دے قریب ہویا دیکھیا ایک قبر دے قریب حضرت بہلول داناب علیہ رحمہ آپ کھڑے اس شخص پوچھیا حضور آج دسو چا آج قبرستان کی میں آموڑ ہوئے ہیں کی میں تشریف لے کے آئے ہو حضرت بہلول داناب علیہ رحمہ فرمائندن بڑا پیارا جملہ عرض کر رہے ہیں بہلول داناب نے فرمایا بھائی آج ساڑھے ذمہ ڈیوٹی ہکا ہے اسی بندیاں دی اللہ دے نال صلح کروا رہے ہیں انہاں پوچھا حضور پھر آج دسو چا آج نتیجہ کے نکلے ہیں بڑا پیارا جملہ بہلول داناب فرمائندن آج نتیجہ اے نکلیا ہے آج بندے منیندن پر خدا نہیں منیندہ بندے منیندن پر خدا میرے بھائی یہ وقت زندگی دا یہ ٹائم ہے اتھائیں خدا دے نال صلح کر کے جا اتھائیں رب نو منا کے جا حبیب کریم علیہ السلام نے اپنا ناتا تعلق رشتہ جوڑ کے جا اور رب کائنات کی قسم جس بندے دا رابطہ دنیا کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑ گیا جس دا رابطہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے توسل دے نال رابطہ خدا جڑ گیا ایسا عظیم بندہ زمین دے اتے روے تے پھر بھی خدا دی رحمت ہے زمین دے وچ چلا جائے تے پھر بھی خدا دی رحمت زمین دے اتے راسی زمین کچھ نہیں آ سکتی ایسے بندے نو اگر وہ بندہ دفن ہو گیا موت آ گیا قبرستان چلا گیا جب تک 100 سال رہا قبر 1000 سال رہا اتنا عرصہ رہا قیامت تک اس کا جسم اس کا وجود اگر مٹی دے دیکھ بھی رہا مگر رب کائنات کی قسم اللہ رب العزت فرماتا ہے اس دے وجود نو اس دے کفن نو مٹی گلا بھی نہیں کر سکتی کیونکہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا وہ کفن میلا کیوں نہیں ہوتا اس واسطے وہ اندروں میلے نہیں ہوتے انہاں دا اندروں تعلق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مضبوط اور مستحکم اور قوی ہوتا ہے جس دا رابطہ تعلق نسبت الفت
محبت اور عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال جڑ گیا، صلح ہو گئی، اور صلح مصطفیٰ ہی صلح خدا ہے۔ جڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچ گیا وہ کتے پہنچ گیا؟ اس حضور نو پا لیا، وہ بندہ تو خدا تک نہ پہنچ گیا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ذات پاک تک پہنچنا اللہ دی ذات پاک تک پہنچنا ہے، کیونکہ منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا۔ جب مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا۔ جنہوں حضور مل گئے، جڑا حضور تک پہنچ گیا، تعلق مصطفیٰ بنا لیا، وہ بندہ تا دنیا چ خدا تک نہ پہنچ گیا۔ اور جانا نا قبر چ موت تو بعد قبر چ پہنچیا نا، پہلا سوال اسی من ربو کا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم تو ہٹ کے تمام کتب حدیث چ درج ہے۔ اس نو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند چ کوٹ کیتا ہے، اور کافی ساری کتب حدیث یہ حدیث پاک روایت درج ہے، متفق علیہ حدیث تو ہٹ کے۔ پہلا سوال اسی من ربو کا، ادھا کی معنی ہے؟ دس تیرا رب کون ہے؟ کہ سوال ہو رہا ہے دس تیرا رب کون ہے؟ کی شہر سان علم نہیں کہ ساڑھا رب کون ہے بھائی؟ اللہ، اسی پھر کامیاب نہ ہو گئے اسے، پھر کپت دی کیڑی لوڑ ہے؟ میرے بھائی کہا صاحب علم صاحب گرامر اس باتوں سمجھ دیں، کہا دا سیغہ غائب نہیں ہے، کہا دا سیغہ حاضر ہے، کہا دا سیغہ اترائے سوال ہونے، کچھ کتب ایک سوال بھی ہے مگر زیادہ معتبر روایت ترائے سوال ہونے۔ من ربو کا سوال ترائے مگر صورت سامنے ہت کے، اس پہ غور کرنا اس بات کے۔ سوال ہو رہا من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ کہا دا سیغہ حاضر ہے، یہ دا مطلب پوچھے جا رہا ہے یہ دے وچوں تیرا رب کون ہے؟ قبر پوچھا جا رہا ہے، سامنے صورت ہو سی، اور شیطان بھی آ جاندہ ہے، اس نے کوئی بڑی سازش ہے، بڑی پالیسی ہے، مگر جس اتھے تعلق جوڑے ہو سی نا، بڑھائے ہو سی، اس نو قبر چی پہچان ہو جا سی۔ وقتی ہاں ربی، اے میرا رب ہے، اگر اتھے بھی نہیں پہچانا، اتھے بھی صرف غیب تے عقیدہ رکھیا، اللہ غیب ہے، غیب ہے، باطن ہے، چھپے ہو جائے، پھر قبر چ پہچان من ربو کا پہچان کوئی نہ ہو سی۔ اللہ غیب بھی ہے، باطن بھی ہے، چھپے بھی ہے، مگر ظاہر بھی تا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، باطن بھی ہے، مگر ظاہر بھی ہے۔ من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اگر سمجھ نہ آئی، ہوش نہ رہا، تے چپ رہا، فرشتہ سی دس با دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے؟ کہ پوچھی تیرا دین کیڑا ہے؟ ساڑھا دین کیڑا ہے؟ دین اسلام ہے، درست ہے، مگر غور کرنا دین دا موانی اسلام نہیں ہے، دین دا موانی ساڑھا دین اسلام ہے، شک نہیں، مگر دین دا موانی اسلام نہیں ہے، دین دا موانی ہے راستہ۔ کی معنی؟ راہ، رستہ۔ فرشتہ پوچھ رہے ہیں اگر تیری اللہ تک رسائی نہیں، تیرے اللہ دی پہچان نہیں ہوئی، من ربو کا دا جواب نہیں دے سکیا، دس ما دینوں کا، اللہ نو پامن واسطے دنیا چ تریا ہے۔ غور کریا ہے، یہی میں ترجمانی عرض کر رہے ہیں، اس صوفی عظام دی تعلیمات کے مطابق عرض کر رہے ہیں، ما دینوں کا، اللہ نو پامن واسطے، اللہ دی تلاش واسطے، اللہ دی قربت واسطے، اللہ دے رسولہ واسطے، اللہ دے راہ تے ٹریا ہیں۔ پھر بھی چپ رہا، پھر آخری سوال اسی کیڑا؟ اس سوال پہلے دو بھی اسے دے متعلق ہے، مگر سوال کلیئر ہو رہا ہے۔ فرمایا ما کنت تقول فی حاضر حق الرجل، دس مرن والیا، قبر چ آون والیا، دس اس کے بارے کی آنا ہے۔ یہ تیرے سامنے کھڑا نا مرد، اس کے بارے کی آنا ہے۔ وہ مرد، وہ شخصیت کون اسی؟ تمام کتب حدیث کے اندر، تمام مفسرین کی آراء کے اندر ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من ربو کا دا صیغہ حاضر،
سامنے صورت مصطفیٰ ہے، ما دینوں کا سامنے صورت مصطفیٰ ہے، ما کنت تقول فی حاضر حق الرجل، جڑا مرد جوان تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بھی صورت مصطفیٰ ہو سی۔ میرے بھائی ترائے سوال اللہ دے بارے صورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہے، کیونکہ پہچان ہومنی صورت مصطفیٰ دے بچ ہوئی۔ اگر اللہ دے بارے بھی سوال ہے پہچان صورت مصطفیٰ دے بچ ہو سی، دین دے بارے سوال ہے پہچان صورت مصطفیٰ دے بچ ہو سی۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئی فرشتہ پوچھی اے جوان اے مرد حق تیرے سامنے کھڑا ہے، دس ادھے بارے دنیا کی آنا ہے اور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہن میرے بھائی غور فرمایا، بڑی اہم بات عرض کرنا چاہنا، جدو آقا علیہ السلام دی ذات پاک دی پہچان تو بغیر قبر دے سوال ترے نہیں کلیئر نہیں ہو بڑے، پھر سانو چاہیے یہ وقت ساڑے کول غنیمت سمجھو، بڑا قیمتی اثاثہ وقت ہے، اس وقت نو غنیمت سمجھ کے اپنا رابطہ دنیا دے وچ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال بناؤ۔ تے رابطہ بلا کیویں بندا ہے؟ سنہ کیویں ہوندی؟ زبانی گلاں نال کوئی طریقہ ہے؟ میرے بھائی کسی نو اگر کوئی بندہ ملنا چاہے تو کیا طریقہ ہوتا ہے؟ وہ چاہیے ہوتا ہے پتہ، کی چاہیے ہے؟ پتہ، ایڈریس ملے تاکہ بندہ اس تک پہنچ جائے، رسائی ہو جائے، تعلق بن جائے، رابطہ بن جائے۔ کبھی غور کیتا ہے کہ اساں قرآن پاک پڑھیے الحمد شریف تو لے کے والناس تک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں اگر ساڑھے اٹھان دا رسہ گم ہو جاوے نا اسا اس دا حل بھی قرآن دے وچوں لگ لیں۔ اگر صحابہ پاک دے اٹھان دا رسہ گم ہو جائے، صحابہ قرآن چاہن بچو گائیڈنس رہبری رہنمائی مل جائے، آج دا مسلمان امتی قرآن چاہے اس نو قرآن دے بچو صاحب قرآن دا پتہ کیوں نہیں لگ رہا؟ اگر اٹھان دے رسے دا حل قرآن پاک موجود ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا اصغر ولا اکبر الا فی کتاب مبین، کوئی خشکی کوئی تری ایسی نہیں جڑی قرآن پاک موجود نہ ہوئے، کوئی چھوٹی شاہ بڑی شاہ ایسی نہیں جس دا ذکر قرآن پاک موجود نہ ہوئے۔ عرض کرنا الہی تیرا کلام ہے قرآن کریم، ارشاد فرما تیرے محبوب کریم علیہ السلام جس پہ قرآن پاک نازل ہویا ہے، جو صاحب قرآن ہے، اس کا پتہ کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا گھر کتھے، اسا تاکہ پہنچ جائیے، تلاش کر لئیے، صلح کر لئیے، تعلق بڑھا لئیے، پہچان کر لئیے، تاکہ مرن تو بعد قبر کی پہچان ہو جائے۔ دوستان محترم، کیا قرآن پاک کوئی ذکر نہیں ہے؟ آقا علیہ السلام دی ذات پاک دا پتہ ایڈریس کوئی نہیں، مگر یہ ملتا اس میں پنجابی دا محاورہ ہے، جس راہ نہیں جامنا پوچھن دی کوئی لوڑ ہے، جس پامنا ہی نہیں چاہتا، یہ دی ڈیمانڈ صرف ثواب، برکات، نیکیاں، عذاب قبر تو بچنا، عذاب جہنم تو بچنا اور جنت دے اعلیٰ درجات پامنے، جس دی ڈیمانڈ فقط اتنی ہے۔ یہ ڈیمانڈ بھی اچھی ہے، بری نہیں، یہ بھی ثابت ہے سیرت مصطفیٰ تو اچھی ڈیمانڈ ہے بھی، جہنم تو بچو جنت والے پس جاؤ۔ مگر محدثین آئمہ مجتہدین فرمائدن اے امتی غور کر، جس نبی دا کلمہ شریف پڑھے ہے، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ امتی صرف جنت تک رسائی والے پاس توجہ صرف مت کرنا، توجہ کر، تیری ڈیمانڈ کو بھی درست ہے، اچھی طلب ہے، مگر اس تو اچھی طلب ہور کائی نہیں، تو قرآن کریم پڑھ، اس غرض نال، اس غائب نال، اس شوق نال، اس الفت و محبت کے نال الہی قرآن دے ذریعے سانو صاحب قرآن مل جائے۔ تو کی خیال ہے؟ میں عرض کرنا چاہنا پارہ نمبر 21 خود اٹھا کے پڑھو، پارہ نمبر 21 سورت الاحزاب ایت نمبر 6 عرض کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں النبی اولا
بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں میرا حبیب کریم علیہ السلام، میرا نبی، میرا محبوب مومنہ دی جانا تو بھی انہاں دے قریب رہتا ہے۔ کتنا قریب ساڑھے حضور ہیں؟ ساڑھے حضور ساڑھے کتنے قریب ہیں؟ ساڑھی جان تو بھی قریب۔ اساں کے سمجھا ساڑھا تخیل کیا ہے، ساڑھا نالج کیا ہے، سانو کتنی خبر ہے کہ آقا علیہ السلام سینکڑا میل، ہزارہ میل دور آپ مدینہ طیبہ جلوہ کر رہے ہیں۔ ساڑھا عقیدہ اتھائیں کھڑا درست ہے، بڑا اچھا عقیدہ ہے، پاک عقیدہ ہے، جسم مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ مدینہ طیبہ کے اندر جلوہ کر رہے ہیں، بلکہ مدینے دی عزت و عظمت و حرمت اگر ہے تو ذات مصطفیٰ کی وجہ تو ہے، مگر میرے دوست مصطفیٰ کریم علیہ السلام صرف مدینہ طیبہ کے اندر قید تو نہیں ہے، موجود ہیں، جلوہ گر ہیں، مگر جنہیں مدینے پاک ذات مصطفیٰ جلوہ گر ہیں، قرآن دستا ہے انہیں مصطفیٰ تیرے سینے پاک دے وچ بھی جلوہ گر ہیں، تیرے سینے دے وچ بھی تو موجود ہیں نا۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اے جنت آپ طواف کر میرے دل کا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور دی رہائش کتھی ہے، جنہیں مدینے پاک چھے انہیں حضور دی رہائش تیرے سینے پاک دے وچ بھی موجود ہے۔ حضرت سخی سلطان بو سرکار علیہ رحمہ پنجابی کلام وچ اس ایت پاک دا ترجمہ فرمایا کہ زوئیں ظاہر ویکھا جانی تائیں، نالے دس سے اندر سینے ہوں، زوئیں ظاہر ویکھا جانی تائیں، نالے دس سے اندر سینے ہوں، برہو ماری میں نت پھراں، میں تے ہسڑ لوگ نبینے ہوں، میں دل بچوں ہے شو پایا، لوگ جانن مکے مدینے ہوں، کہے فقیر میراندہ حضرت باہو، سب دلاں وچ خزینے ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدینے نہ جبے آئے، یہ کا مطلب یہ نہیں ہے مدینے جاؤ توفیق ہوئے تا، اگر منظوری ہوئے تا جاؤ مدینے پاک، زیارتہ کرو، روزہ پاک، حرمین شریفین، گنبد خضرہ، روزہ مبارک کرو زیارتہ، مدینے اگر کبھی جاؤ مدینے پاک، اگر مدینے والے نو پامنا ہے تو پھر اندر جاؤ، کدھے جاؤ؟ دل خانہ مصطفیٰ ہے، دل جمال مصطفیٰ دا مرکز ہے، دل جمال مصطفیٰ دا گھر ہے، دل جمال مصطفیٰ دا ڈیرا ہے۔ اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو آج پامنا ہی تو پھر دل دے وچ جاتی پا، پھر کی کر دل دے وچ جاتی پا، کیونکہ دل خانہ مصطفیٰ ہے، دل خانہ مصطفیٰ ہے۔ حدیث قدسی ذکر کر رہا، اس حدیث پاک مصاحب تفسیر المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر جلالین اور ملا علی قاری دی شرح نکات اٹھا کے دیکھو، یہ حدیث پاک درج ہے کیڑی؟ اللہ فرما رہے بندہ جیڑا دل ہے نا، میرا حبیب میرے کل ایک لمحے واسطے بھی جدا نہیں ہے، میرے حبیب کریم علیہ السلام دا گھر ٹھکانہ دل، رہائش دل ہے۔ اللہ فرما رہے لا یسعنی ارضی بلا سمائی بلا کی یسعنی قلب عبد المومن۔ اللہ فرما رہے لوگوں میں زمین دے وچ بھی نہیں سمانگا، آسمانہ دے وچ بھی نہیں سمانگا، اگر میں سمانا تو بندہ مومن دے دل دے وچ سما جانا۔ دل خانہ خدا بھی بن گیا، دل خانہ مصطفیٰ بھی بن گیا، دل خدا دا بھی گھر ہے اور دل مصطفیٰ دا بھی گھر ہے۔ اس جاتی پاؤ الف اے تن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خزر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوہ بال ہنیرے متا لکھی یار کھڑاتی ہوں،
جو مرن تھی اگے مر گئے حضرت باہو انہا حق دی رمز پچھاتی ہوں. یہ گل کیتی ہے بلے شاہ صاحب نے. آخری میں جملے عرض کر کے اپنی بات کمپلیٹ کر رہا. بلے شاہ صاحب فرمایا بندہ تینوں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ فرمایا تیرا ایک کے جسم یہ اگ ہوا مٹی پانی والا ڈھانچہ، یہ لباس ہے، یہ برتن وجود ہے، یہ بدن ہے، جسم معیشت ہے، یہ لباس ہے. اس لباس پہ مت بھولنا. اس بدن دے وچ اس خاکی ڈھانچے دے وچ روح موجود ہے اور روح دے اندر دل موجود ہے. دل کے اندر جمال مصطفیٰ جلوہ گر رہی اور جمال مصطفیٰ کے اندر جمال خدا جلوہ گر رہی. انہوں نے فرمایا بندہ تو کلمہ شریف تو پڑھ لیا، نماز ہی پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، تسبیح پڑھ لی، حج پڑھ لی، دینی دنیاوی علم ہر شے پڑھ لیا، پڑھ کے بہت کچھ بن گیا، درست ہے، اچھی بات ہے، مگر بلے شاہ سے فرمایا بندہ اس نے تو کیوں نہیں پڑھیا جس دے وچ مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہے اور جس دے وچ خدا بھی جلوہ گر ہے. وہ کیڑی شاہ ہے؟ دل. کیڑی شاہ ہے؟ دل، روح. یہ دے بارے کی پڑھیا؟ پڑھنا دس دے بارے آئی نا. پڑھ کے اگر مصطفیٰ نو پانا ہے، اگر خدا نو پانا پھر دل دی کتاب پڑھنی پوسی. لکھ ہزار کتاباں پڑھیاں کبھی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں. ایویں جا بڑھنا ہے مندر مسیطاں کبھی من اپنے وچ وڑیا ہی نہیں. ایویں روز شیطان دے نال تو لڑنا ہے کبھی نفس اپنے نال لڑیا ہی نہیں. بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جیڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پڑھیا ہی نہیں. اس گھر دے وچ کون آئی؟ مثال عرض کر کے بات کمپلیٹ. میاں محمد بخش علیہ رحمہ عارف کھڑی انہوں نے ایک مثال دیتی ہے، گل سمجھائیے. فرمایا بندہ مرن تو بعد مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر امتی مسلمان مومن ایماندار دی قبر تشریف لے آتے ہیں. اگر سیل بند قبر اتنے ہوا دا گزر نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں، کوئی ونڈو نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام سیل بند قبر تشریف لے آتے ہیں اپنے غلامانو اپنا دیدار عطا فرما سکتے ہیں قبر کے اندر، پھر کھلے جہان دیدار کروانا کوئی مشکل بات ہے؟ میاں صاحب فرمایا بندہ جی میں دودھ دے وچ مکھن تے گھیو چھپی ہویا ہے نا، انہیں تیرے وچ مصطفیٰ تے خدا چھپی ہوئی ہے. دودھ دے اندر مکھن ہے کیا نہیں بھائی؟ دودھ دے مکھن بھی ہے تے گھیو بھی موجود ہے. کیا نظر آتا ہے؟ یہ میرے جملے غور کرنا. دودھ دے وچ مکھن بھی موجود ہے، گھی بھی موجود ہے، مگر نظر نہیں آ رہا. اگر کوئی دیکھنا چاہے کوئی طریقہ ہے یا نہیں؟ کیا طریقہ ہے؟ دودھ نو پہلے کرو گرم، کاڑ کے پھر جاگ لگاؤ، پھر ایک دو مراحل کے بعد دودھ دے وچوں مکھن بھی نکل پوسی اور گھی بھی نکل پوسی. بات درست ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بندہ کہ دودھ تو ٹھیک سلامت ہے مگر مکھن نہیں ہے وچ، گھی وچ نہیں، یا میں نہیں مندا. کی مطلب اس کا سی سمجھ آ سی بھائی نہیں دماغ کم کر رہا نا، گل نہیں بن سی نا. میرے بھائی غور کرنا، سر تو چاہ کے پیروں تک انسان تیرا جسم تیرا وجود یہی دودھ دا برتن، یہ وچ کھے موجود ہے وہی روح. کیڑی شے؟ روح. وچ مکھن جلوہ مصطفیٰ ہے، وچ گھی جمال خدا ہے. فرمایا بندہ اس برتن اتو صاف مت کر، اس تے اکتفا مت کر، صاف کر صحیح مگر اکتفا نہ کری تھائیں ٹھہر نہ جا. اس برتن دے وچ جاتی پا گھیو جو موجود ہے، اس نو گرم کر، اس نو پہلے کاڑ لا. وہ کڑدا کیویں؟ 5 وقتی نماز پڑھ، تلاوت قرآن پاک کر، درود پاک پڑھ، اعمال کر، عبادتاں، ریاستاں، علم، عمل، ورد و وظائف کر، تاکہ دودھ تیرا اندروں گرم ہو جائے، کڑ جائے. پھر لائلہ جاگ، پھر کی کر. اتنا حالت بڑی پئی ہے کہ یہ بندہ نمازی، حاجی، عبادتاں، ریاستاں، قرآن، تسبیحات، اعمال، وظیفے کر رہے ہوئے، بس مکمل ہو گیا اسلام. وہ دے پیر زمین تو بٹی نہیں ویندے. بندہ نمازی ہوئے، بندہ حاجی ہوئے، قرآن پاک پڑھے، تسبیحات چے،
عبادت ریاستہ کر رہا کہ حق نہیں کھا رہا، نیک کم سارے کر رہا، وہ تو مومن ہے. اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ بات درست ہے، مگر میرے بھائی دودھ تا گرم کر لیا سو ہجے پھٹن دے چانس نہیں ہیں جب تک جاگ نہ لگ سی. جب تک جاگ ہی نے اے اسم اعظم اے جاگے اللہ دے نام دی جاگے اسم اعظم. اے دربار حضرت سلطان باہو تو اصلاحی جماعت اج اس ختم پاک دی پاک محفل چیو پیغام دے رہی ہے، لوگو اے جاگ حاصل کرو. اے ہی نے تسبیح پھری دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو، علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو. چلے کٹے تے رب نہ ملے اس کی لینا چلیاں بڑھ کے ہو. جاگ بنا دودھ جمدے ناہی حضرت باہو بھامے لال ہو میں کڑ کڑ کے. بلے شاہ سے فرمایا الف اللہ دل رتا میرا، الف اللہ دل رتا میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بے پڑیاں کچھ سمجھ نہ آوے. بھائی لسد الف دی آئی این تے غیرج فرق نظر رہا، ایک گل الف سجھائی. بلیا کر کول الف دے پورے جیڑے دل دی کرن صفائی. اگر صفائی چاہن دیو 5 وقتی نمازی پڑھو، نال اے چابی لگو، اے جاگے اسم اعظم. ذکر قلبی کرو، اسم والا ذکر قلبی ہے، پھر ذکر قلبی کرو تاکہ اندروں روح جاگ جائے، دل چمک جائے، پردے ہٹ جائے. فرش تے بہ کے اعلان کرو یا الہی تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. جہاں اندر بڑھ جاتی پائی ڈٹھا یار اکلّہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے، اللہ پاک پاک محفل صدقے اللہ پاک جناب ملک یار محمد نو اپنے قرب و خاص جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جات بلندی فرمائے. وما علینا الا البلاغ.